مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، اور حامل عورتوں کے میعاد ان کے بچہ جننے تک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کی برائیوں کو، اور روز قیامت اس کے اجر کو بڑا کر دے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم حامل عورت اور اس کی عدت اور اس طرح کی دیگر مسائل کو بیان فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم انہیں تنگ کرو۔ جو عورتیں عدت گزار رہی ہوتی ہیں ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ خامد نے اسے طلاق رجعی دی ہے اور وہ حاملہ نہیں، ایک حالت یہ ہے۔ خامد نے اسے طلاق رجعی دی ہے اور وہ حاملہ بھی ہے۔ خامد نے اسے طلاق مغلظہ دی، ان 3 طلاقیں دے دیں اور وہ حاملہ نہیں، تیسری حالت۔ چوتھی، خامد نے اسے طلاق مغلظہ دی اور وہ حاملہ بھی ہے۔ اب اس کے مسائل کیا ہیں؟ اس میں سب ائمہ متفق ہیں اگر عورت طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے تو نفقہ اور سکنا یعنی کھانا پینا اور رہائش خامد کے ذمہ ہوں گے، خواہ وہ حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو۔ عورت طلاق رجعی یعنی جس میں خامد عورت کو طلاق دیتا ہے اور اسے رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اب عورت کو طلاق رجعی دی تو کہتے ہیں کہ عدت کے دوران اس عورت کا کھانا پینا رہائش مرد کے ذمہ ہوتی ہے، خواہ وہ عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں۔ اسی طرح جو عورت طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہوتی ہے یعنی جس کو خامد نے 3 طلاقیں دے دیں اور وہ حاملہ بھی ہے تو اس کا کھانا پینا اور اس کی رہائش بھی مرد کے ذمہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ عورت غیر حاملہ ہے اور طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہے، کیا اس صورت میں عورت کا کھانا پینا اور رہائش خامد کے ذمے ہوں گے یا صرف رہائش خامد کے ذمہ ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے۔ یا خامد کھانا پینا اور رہائش دونوں سے بری ذمہ ہوگا؟ حضرات سیدنا عمر، ابن مسعود، امام زین العابدین، قاضی شریح اور ابراہیم نخعی کا قول یہ ہے کہ اس عورت کے نفقہ اور سکنا دونوں کی ذمہ داری مرد پر ہوگی۔ یعنی عورت کو خامد نے 3 طلاقیں دے دیں اور وہ حاملہ نہیں تو ایک قول یہ ہے کہ عدت کے دوران اس کے کھانے پینے اس کی رہائش کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ اور احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرات سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار، امام مالک، امام شافعی کا قول یہ ہے کہ اس کی رہائش تو مرد کے ذمہ ہے لیکن کھانا پینا اس کے ذمہ نہیں، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا گروہ جس کے سرخیل امام حسن بصری اور حماد ہیں، ان کے نزدیک ایسی عورت کا کھانا پینا اور رہائش مرد کے ذمہ نہیں۔ تو یہ 3 اقوال ہو گئے۔ احادیث صحیحہ سے پہلے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ جو پہلا مسلک ہم نے پڑھا تھا کہ جس عورت کو خامد نے 3 طلاقیں دے دی اور وہ حاملہ نہیں، اس کا کھانا پینا مرد کے ذمہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ راجح مسلک ہے کیونکہ حدیث صحیحہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المطلقۃ ثلاثا لہا السکنہ والنفقہ، جس عورت کو 3 طلاقیں دی جائیں عدت کے دوران اس کا کھانا پینا رہائش مرد کے ذمہ ہوگی۔ اب یہ حضور نے مطلقاً فرمایا وہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، جس کو 3 طلاقیں ہو گئیں اس کا کھانا پینا اور رہائش مرد کے ذمہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ صحیح اور اقویٰ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد ہے جو حضرت فاروق اعظم سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول لها السکن والنفقہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایسی عورت کو رہائش اور کھانا مہیا کیا جائے گا، جس کو خامد نے 3 طلاقیں دے دیں اس کو کھانا بھی دیا جائے گا عدت کے دوران، اور اس کو رہائش بھی خامد دے گا۔ علامہ ابو بکر جساس لکھتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن عورتوں کو عدت میں خرچہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ حاملہ ہیں اس لیے ان کو خرچہ دیا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں، کیونکہ متعلقہ رجیہ غیر حاملہ کو سب کے نزدیک نفقہ دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کو خامد نے طلاق رجی دی، جس میں رجوع کا حق ہوتا ہے، وہ غیر حاملہ ہو تب بھی اس کا خرچہ خامد کے ذمہ ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ کیا اس لیے کہ بعض مصلحتوں کے پیش نظر وہ عورتیں اپنے سابقہ خامد کو گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں، اس لیے ان کا کھانا پینا خامد کے ذمہ ہے؟ تو یہ علت متعلقہ مغلظہ میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے جب خرچے کی علت موجود ہے تو خرچہ خامد کو ادا کرنا پڑے گا۔ جن حضرات نے خرچہ اور رہائش دونوں کا انکار کیا ہے یا صرف خرچے کا انکار کیا، وہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے خامد نے طلاق مغلظہ دے دی، 3 طلاقیں دے دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہ خرچہ دیا نہ رہائش۔ تو یہ ان کا وہ حضرات جنہوں نے اس حدیث کو لیا، انہوں نے کہا جی کہ خامد کے ذمہ خرچہ اور رہائش نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ روایت پیش کی گئی تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو رد کیا، فرمایا لسنا بتارکی آیا فی کتاب اللہ وقول رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لقول امرأ لعلها اوہمت سمیعت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول لها السکن والنفقہ۔ آپ نے فرمایا ہم قرآن کی آیت اور حضور کے فرمان کو ایک عورت کے قول سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شاید وہ کسی وہم میں مبتلا ہوئی ہو۔ فرماتے میں نے خود رسول پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ متعلقہ مغلظہ کے لیے رہائش اور کھانا پینا دونوں ہیں۔ تو عمر فاروق کا یہ قول ہے کہ میں نے رسول پاک سے سنا جس عورت کو 3 طلاقیں دی جائیں اس کا کھانا پینا مرد کے ذمہ ہوتا ہے، تو ہم فاطمہ بنت قیس کے کہنے سے ہم حضور کا فرمان اور قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ اسامہ یہ فاطمہ بنت قیس کے دوسرے خامند تھے، انہوں نے جب وہ یہ حدیث بیان کرتی فاطمہ بنت قیس تو وہ سخت ناراض ہوتے۔ البتہ ایک بات ابھی تک خلش پیدا کر رہی ہے کہ اگر مبتوتہ غیر حاملہ کے لیے بھی نفقہ ہوتا، یعنی وہ عورت جس کو خامد نے 3 طلاقیں دیں اور وہ حاملہ نہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک خلش دل میں ہے کہ اگر اس کے لیے بھی خرچہ ہوتا تو پھر یہ جو آیت ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اس میں حمل کو نفقہ کے لیے بطور شرط کیوں ذکر کیا جاتا؟ اب جو آیت ہے اس میں ہے کہ اگر عورتیں حاملہ ہیں تو پھر عدت کے دوران مرد ان پہ خرچ کرے گا، تو کہتے ہیں یہاں پہ حمل کو خرچ کرنے کی شرط قرار دیا گیا۔ علامہ جساس لکھتے ہیں کیونکہ حمل کی مدت طویل بھی ہو سکتی ہے، خامد اتنی مدت کے لیے اس عورت کو خرچہ دینے پر بخوشی رضامند نہیں ہوتا، جس سے اس کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس کو حالت حمل میں طلاق دے دی ہے۔ اس لیے اس آیت میں مزید تاکید فرما دی کہ مدت مختصر ہو یا طویل ہو، ہر حال میں ایام عدت کا نفقہ تمہارے ذمہ ہی ہے۔ بعض اوقات حمل کی مدت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ حمل کی مدت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، عدت کے دوران عورت کا خرچہ رہائش مرد کے ذمہ ہی ہے۔ اس عورت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے اور وہ حاملہ ہے؟ اب یہ سوال بھی سنیں کہ خامد فوت ہو گیا، عورت بیوہ ہے اور وہ حاملہ بھی ہے، تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ علامہ ابو بکر جساس نے یعنی پھر اس کا خرچہ وغیرہ ہے کہ نہیں؟
علامہ ابو بکر جساس نے فقہا کے کئی اقوال لکھے ہیں کہ بلا پیر صاحب نے فرمایا میں یہاں پہ ان کو مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہے تو اس کا کھانا پینا مرد کس کے ذمہ ہے؟ حضرت ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، شریح، ابو العالیہ، شعبی ابراہیم رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ شوہر نے جو ترکہ چھوڑا اس سے عورت کو خرچہ دیا جائے گا، خامد کی جو وراثت ہے اس سے عورت کو خرچہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، حضرات جابر ابن زبیر، حسن ابن مسیب، عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا خرچہ اس کے اپنے ذمہ ہے، خامند کے مال سے اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابن عباس سے یہ قول بھی منقول ہے کہ خامند کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں، عورت خود برداشت کرے گی۔ تیسرا قول ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ شوہر کے مال سے جس طرح شوہر کا قرض ادا کیا جاتا ہے عورت کا خرچہ بھی ادا کیا جائے گا، یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا، امام مالک کے نزدیک اس کے لیے خرچہ نہیں البتہ رہائش ہے، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے حاملہ ہے تو اس کے لیے خرچہ تو نہیں لیکن رہائش ہے۔ پانچواں اور چھٹا قول یہ امام شافعی کے 2 قول ہیں۔ پہلا ہے کہ اس عورت کو خرچہ رہائش دونوں دیے جائیں گے، دوسرا قول ہے کہ نہ اسے خرچہ ملے گا نہ رہائش۔ ساتواں قول ہے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر کا، فرماتے ہیں خامند کے مال سے اس عورت کو نہ خرچہ دیا جائے گا نہ رہائش دی جائے گی جس عورت کا خامند فوت ہو جائے۔ کیونکہ خامند کی وفات کے بعد اس کی ملک ختم ہو گئی، اب خامند کی ملکیت عورت پہ نہیں رہی، وہ اس کی بیوی نہیں ہے، یہ سارا مال اب وارثوں کا ہے، عورت بھی اس کی وارث سے مال کی، اس لیے اپنے حصہ وراثت سے اپنے اخراجات پورے کرے گی، اس کو خامند کی اس کے مال سے ترکہ سے حصہ نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ کریم نے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حاملہ ہوں عورتیں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جنے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں ان کی اجرت دو۔ جب عورت عدت گزارنے والی حاملہ بچہ جنے گی تو عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ اپنے پہلے خامن سے عورت بالکل اجنبی ہو گئی۔ بچہ کو دودھ پلانا اور اس کو پالنا ماں کی نہیں بلکہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب نکاح کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اس لیے باپ بچے کی ماں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو ضرور دودھ پلائے۔ ماں کا دل چاہے تو یہ خدمت سر انجام دے، دل نہ چاہے انکار کر دے۔ البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں یا کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی نہیں ملتی، پھر ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ضرور اسے دودھ پلائے، کیونکہ بچے کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے پر رضامند ہو جائے عورت جس نے عدت گزار لی تو خاوند پہ لازم ہے کہ وہ اسے مناسب معاوضہ ادا کرے، اور یہ معاوضہ باہمی مشورہ سے طے کیا جا سکتا ہے۔ خاوند کو چاہیے وہ بخل سے کام نہ لے اور اپنی حیثیت کے مطابق فراخ دلی سے معاوضہ ادا کرے۔ اسی طرح ماں کے لیے بھی مستحسن ہے کہ وہ سابق خاوند کو زیادہ اجرت دینے پر مجبور نہ کرے۔ یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ بے شک عورت پر بچے کی رضاعت کی ذمہ داری نہیں، عورت پہ یہ لازمی نہیں بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر وہ دودھ پلانے پر رضامند ہو جائے اس عالم میں کہ وہ خاوند کے نکاح میں ہے یا ایام عدت گزار رہی ہے تو وہ رضاعت کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر عدت گزر چکی پھر وہ معاوضہ کی مستحق ہے۔ عدت کے دوران اگر وہ دودھ پلائے گی عورت پھر وہ اس کے پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکتی، عدت گزرنے کے بعد جب دودھ پلائے گی پھر وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ پھر فرمایا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اجرت کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو تو اسے کوئی دوسری دودھ پلائے۔ علامہ ابن منظور تعاصرہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب خرید و فروخت کرنے میں بائع اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا کسی بات پر متفق نہ ہو سکیں تو اہل عرب کہتے ہیں تعاصر البیعان لم یتفقا،
اسی طرح میاں بیوی بھی اگر متفقہ فیصلہ پر نہ پہنچیں اور ان میں اختلاف باقی رہے تو پھر کہا جاتا ہے تعاصر الزوجان کہ خامند میاں بیوی کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس تشریح کے مطابق ان تعاصرتم کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اجرت کے بارے میں اتفاق رائے نہ ہو سکے، خامند کم دینے پر اصرار کر رہا ہے یا عورت زیادہ مال کا مطالبہ کر رہی ہے، پھر کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ سابق قاموس اس لفظ کے ضمن میں لکھتے ہیں یعنی جب کوئی کام سخت پیچیدہ ہو جائے، الجھ جائے، تو اس وقت اہل عرب کہتے ہیں تعاصر علی الامر۔ ابھی مسئلہ سن لیں، اگر ماں اتنی اجرت کا مطالبہ کرتی ہے جو خامد ایک اجنبیہ کو دے رہا ہے، پھر ماں کا حق زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔